اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 13 ستمبر بروز جمعہ 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت، برکت و سلامتی ہو آپ پر، آپ ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ، غم اور پریشانی سے بچائے۔ امید ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ تو آج میں، حالانکہ کل میں نے عرض کیا تھا، 12 ستمبر کو میں نے عرض کیا تھا کہ کل میں یہ بیان کروں گا کہ روز حشر کو یہ مولوی صاحب سے لوگ کیا کہیں گے اور مولوی صاحب کیا کہے گا۔ روز حشر یہ کیا کہے گا، یہ میں نے کل یہ بیان کیا تھا، مگر آج مجھے ایک اور دلچسپ مضمون نظر آ گیا ہے، میں اس پر بات کرتا ہوں، تو پھر کل قرآن پڑھیں گے۔ وہ بات یہ ہے، میں حضرات سامعین ناظرین، میں اپنے علاقے کے مولوی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علاقے کے نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے مولوی کچھ اور ہوں۔ میں جہاں رہتا ہوں اور جن مولویوں کی باتیں میں سنتا ہوں، میں تو انہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولوی شاید بہت پیارے ہوں تو آپ ناراض نہ ہونا، آپ کے مولوی اچھے ہوں گے۔ ہمارے علاقے میں جو مولوی ہے وہ کچھ اس قسم کے ہے جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں، اور دیکھیں گے اگر آپ کے علاقے میں بھی ایسے مولوی ہوں تو پھر آپ سوچنا، مجھے بھی رائے دے گا پھر ہم کیا کریں۔ دیکھیں، کچھ مولوی سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ ایک محفل میں جناب مولانا نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، سر کے بال اگر منڈاؤ تو اس کا بہت ثواب ہے، اگر اس طرح پھرا دو تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اور تو ویسے مولوی صاحب کے فرما بردار تھے، میں نے صرف پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کہاں، یہ کس کا فرمان ہے کہ سر کے بال منڈانا اس طرح پھرانا ثواب ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی یہ واللیل کے زلفوں والے نے فرمایا ہے کہ سر پر اس طرح پھرانا۔ یہ سامعین آپ بھی سوچیں کہ واللیل کے زلفوں والے نے فرمایا، واللیل کے زلفوں والے نے فرمایا کہ سر پر اس طرح پھرانا بہت ثواب ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ایک اور بات مولوی صاحب نے کہی ایک اپنی تقریر میں، وہ کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کالا لباس، یہ کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ کالا کپڑا فرعون کا لباس ہے، کالا کپڑا شیطان کا لباس ہے، یہ کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب یہ کس نے فرمایا کہ کالا کپڑا فرعون کا لباس ہے، شیطان کا لباس ہے، نہیں پہننا چاہیے، سخت برائی، کس نے فرمایا؟ تو وہ بڑے لجاجت سے کہنے لگا بھائی یہ جناب کالی کملی والے کا فرمان ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آپ سامعین خود سوچتے رہیں کہ کالی کملی والے نے فرمایا کالا کپڑا نہیں پہننا، ٹھیک ہے بھائی، یہ اس کا فرمان ہے۔ تو ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا، اس نبی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ پس دیوار کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے مولوی صاحب کی بات کو مان لیا، آخر وہ عالم دین تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تقریر کے تو مولوی صاحب نے کہا کہ جنگ ہو رہی تھی ایران میں، ساریہ جرنیل وہاں پر جنگ کر رہا تھا، یہ بات الفاروق میں بھی ہے، اور حضرت عمر مسجد نبوی مدینہ میں خطبہ جمعہ فرما رہے تھے کہ اس وقت حضرت عمر نے ایران کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 بار فرمایا۔ پھر جب واپس آئے لوگ تو پوچھا ان سے بھی ہاں جنگ کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جنگ میں شکست ہونے والی تھی مگر ایک آواز کی برکت سے ہم جنگ جیت گئے۔ وہ پوچھے وہ کیسی آواز؟ حضرت عمر سے پوچھیں گے یہ تم جمعے کو خطبے میں تو نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بھی بات یہ ہے، جنگ ہو رہی ہے ایران میں، ساریہ لڑ رہا تھا، مسلمان کو فتح ہو گئی، مگر کفار دوسری طرف سے پہاڑ کے دوسری سمت سے ہٹ کر ایک درے سے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ میری نگاہ پڑی کہ کفار ادھر سے آ رہے ہیں تو میں نے ساریہ جنرل کو متوجہ کیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، کافر آ رہے ہیں۔ تو ساریہ متوجہ ہوئے اور فوج کو ادھر متوجہ کیا، تو اس طرح سے
اب ہماری جیت ہو گئی. یعنی رسول کو پس دیوار کوئی علم نہیں. حضرت عمر کی نگاہ مدینے کے تمام مکانوں دیواروں سے اور زمین کی گولائیوں سے آگے آنے والے تمام دیواروں سے نگاہ دور آر پار جاتی ہوئی ایران تک پہنچی اور آواز بھی حضرت عمر کی ایران تک پہنچ گئی. اب میں کیا سمجھوں کہ مولوی صاحب حضرت عمر کو فوقیہ دیتے ہیں یا رسول کریم کو؟ اچھا خیر یہ بات تو آئی گئی ہوئی. ایک حدیث سنائی، میں اپنے مولوی کی بات کر رہا ہوں، سامعین ناظرین آپ ناراض نہ ہونا. یہ ہمارے علاقے میں مولوی ایسے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے مولوی دانا ہوں گے، ہمارے بھی دانا ہیں. کل مانتے ہیں میں عالم دین کو کبھی غلط تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ویسے میری سمجھ میں باتیں نہیں آتی، وہ باتیں میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ مجھے سمجھا دیں، میں ایک دیہاتی انسان ہوں. تو اچھا خیر، مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق سید البشر ہے، بعد الانبیاء یعنی پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے. اور مولوی صاحب نے فرمایا کہ رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مِّن بَعْدِي كَانَ عُمَرٌ، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یعنی سب سے افضل تو ابوبکر ہے، مگر نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں تھی. کیا نبیوں سے کوئی بڑھ کر افضل ہوتا ہے؟ نبی عمر ہو جاتا افضل، تمام بشر تھے افضل تو وہ. اچھا یہ یعنی کہ سیٹ نہ تھی نبوت کی، تو چلو حضرت عمر خلیفہ تو بنا دیتے، خلیفہ بھی ابوبکر کو بنا دیا، افضل سید البشر بھی ابوبکر کو بنا دیا، نبی یہ ہوتا. یہ مجھے بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ سامعین کو سمجھ سکیں ان مولویوں کی حکمت کو تو آپ کی مرضی. ایک دفعہ مولوی تقریر کرتے کرتے ایک کل خانی پر مولوی صاحب نے فرمایا، اے لوگو مسلمانوں، تم نے نبی کو نور بنا رکھا ہے. یہ نور نہیں ہے، یہ بشر ہے. یہ نبی، ہمارے نبی، تمام نبی بشر ہیں. ہمارے نبی بھی ایسے بشر ہیں جیسے ہم ہیں. ہمارے نبی روٹی کھاتے پیتے تھے، پانی پیتے تھے، ہر چیز کھاتے پیتے تھے. ہمارے نبی کی ازواج تھیں، ہمارے نبی کی اولاد تھی. ہمارا نبی بھی ہماری طرح بشر ہے، صرف یہ ہے کہ وہ عالیشان بشر ہے. پھر کچھ دیر کے بعد تقریر کرتے کرتے تو اس مولوی صاحب نے فرمایا، حضرت عثمان ذو النورین. میں نے عرض کیا ذرا ٹھہر جائے مولوی صاحب. وہ مولوی صاحب خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا؟ نام تو اس کا حضرت عثمان ہے. کہنے لگے ذو النورین اس کا لقب ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضرت رسول کریم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کی زوجیت میں آئیں، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین ہو گئے. وہ یعنی 2 نور کا مالک. میں نے عرض کیا مولوی صاحب یہ بتائیں، باپ جن کی وہ بیٹیاں تھیں وہ تو ہے بشر، بیٹیاں نور ہو گئیں، کیا یہ نور حضرت عثمان کے گھر جا کر ہو گئیں یا رسول کے گھر سے بھی نور تھی؟ باپ بشر بیٹیاں نور، یہ مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا. کہنے لگے یہ کسی اور وقت سمجھانا ہوگا تجھے، اب پتہ نہیں وہ مجھے کس طرح سمجھائے گا. تو آپ بھی سمجھیں، باپ بشر بیٹیاں نور. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں فلاں جو ہے وہ جن کا بیٹا ہے یا فلاں جن انسان کا بیٹا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، میری سمجھ میں یہ مولوی صاحب کی منطق نہیں آ سکتی. اچھا ایک اور بات، ہمارے علاقے میں ایک آدمی فوت ہو گیا. مولوی صاحب جنازہ پڑھانے آئے، بڑے اچھے خاصے مولوی تھے، مقرر تھے، خطیب تھے، جمعہ وغیرہ پڑھاتے تھے. انہوں نے اپنا درس بھی کھولا ہوا تھا. اس کو بلایا گیا کہ بہت بڑے مولوی ہیں، عالم آئیں جنازہ پڑھائیں، ہمارا آدمی بخشا جائے. وہ آ گیا. جب اس نے جنازہ پڑھا لیا تو اس مرنے والے کی بیٹیاں اس میت پر آ کر رونے لگیں. وہ رو رہی تھیں، بیان کر رہی تھیں. تو مولوی صاحب نے انہیں روکا. مولوی صاحب نے کہا خبردار، یہ رونا نہیں ہے، اگر رو گے تو میت پر عذاب ہوگا. میں نے کہا مولوی صاحب، کہنے لگے ہاں مجھے یہ سمجھائیں وہ اللہ جو ہے یہ اللہ ہے یا کسی تھانے کا ایس ایچ او ہے؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا چوری کا الزام بیٹے پر ہوتا ہے، بیٹا ہاتھ نہ آئے کہیں بھاگ جائے، پولیس جا کر اس کے باپ کو پکڑ لیتی ہے، اور جب تھانے میں اس کا باپ پہنچ جاتا ہے
اسے لٹا کر اس کی لٹریشن کرتا ہے، پوچھتے ہیں بتا تیرے بیٹے نے چوری کیوں کی اور وہ کہاں گیا. وہ باپ ان کی قید میں ہوتا ہے، اس کو مار رہے ہوتا ہے، پھر پوچھتے بتا تیرا بیٹا کہاں گیا. اس کو یہ مولا تو نہیں دیتے جا بیٹے کو تلاش کر کے لا، بس بتا تیرا بیٹا کہاں گیا. اور اسے مارتے ہیں، اس نے چوری کیوں کی؟ چوری بیٹے نے کی ہوتی ہے، مار باپ کھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا بھی یہی کام ہے نا، رو یہ رہی ہیں اس کی بیٹیاں، اور اللہ عذاب کرے گا مرنے والے کو، کیونکہ اسے کہے گا تو میرے ہاتھ میں آ گیا، وہ تو زندہ ہیں ابھی، تیرا میں پتہ کر لیتا ہوں، تم نے ان سے اتنا اچھا سلوک کیوں کیا کہ تیرے مرنے کے بعد وہ تجھ کو رو رہی ہے. اگر تو ان کی لٹریشن کرتا ہر وقت تو وہ روتی تو نہ، خوش ہوتی تیرے مرنے پر. یہ عجیب بات ہے، مر گیا، رو کوئی رہا ہے، عذاب کسی اور کو. یہ تو میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں پڑھا، اللہ تعالیٰ وعدۃ وزر اخری، کہ کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. اب تو رونے والے کا بوجھ مردہ اٹھا رہا ہے. قرآن فرماتا ہے کسی نے کسی کا بوجھ. یہ ہے ہمارے علماء دین. میں آپ کے علماء دین کی بات نہیں کرتا، وہ دانا ہوں گے، سمجھدار ہوں، میں اپنے علماء دین کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ بھی ذرا سوچیں. تو خیر جیسا بھی ہو، اب ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ رسول کریم نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو تھوڑی دیر بعد تقریر کرتے کرتے فرمایا سید البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق. میں نے کہا مولوی صاحب، کہنے لگا جی سید الشباب الاہل جنہ تو حسن حسین ہیں، اور سید البشر یہ ہے حضرت ابو بکر. کیا حضرت ابو بکر جنت میں نہ جائے گا؟ کہنے لگا جنت میں جائے گا. میں اگر جنت میں جائے گا تو سردار تو حسن حسین ہے، یہ کہنا سید البشر ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا مجھے معلوم ہوتا تو گمراہ ہے. اب مولوی نے تو مجھے گمراہی کا ٹکٹ دے دیا. یہ ناظرین سامعین آپ سوچیں، زمانہ نے جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنتیوں کے سردار تو حسن حسین ہیں، پتہ نہیں باقی بشر کہاں جائیں گے جن کے سردار حضرت ابو بکر ہوں گے، سید البشر یہ ہوں گے. یہ آپ ہی جان سکتے ہیں. مجھے اس بات کا مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیں نا، آپ سامعین ناراض تو نہیں ہو رہے بھائی، میں خدا کی قسم میں سامعین آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ ایسی بات ہے، مولوی علماء دین ہے آخر وہ. مجھے دیکھیں نا، ایسے خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے علماء دین ملے ہیں جن کی بات صرف ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. پتہ نہیں دیگر مذاہب کے بھی علماء دین، یعنی یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، وہ بھی ایسے ہیں یا ہمارے حصے میں ایسے ہیں. اچھا ایک اور بات سنو. ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے بھائی یہ حسب ناسب کام نہیں آتا. بڑی دیر تک وہ تقریر کرتے رہے. نوح کا بیٹا سیلاب میں غرق ہو گیا، نوح نہ بچا سکے. ابراہیم کا والد جہنم گیا تو ابراہیم نہ بچا سکے. اور اسی طرح فرمایا حضرت رسول کریم کا چچا ابو لہب جہنم گیا، وہ نہ بچا سکے. لوط کی بیوی جہنم گئی تو حضرت لوط نبی نہ بچا سکے. اسی طرح تقریر کرتے کرتے پھر اس نے کہا دیکھو تم عمل کرو گے، حسب نفس کی بات نہیں ہے، عمل کرو گے تمہارے عمل ہی آخرت میں کام آئیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا بیٹی یہ نہ سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں، تیرے کام تیرے عمل آئیں گے، میں تیرا اس وقت بغیر عمل کے شفیع نہیں بن سکتا. تو یہ تو تقریر مولوی صاحب نے کی. پھر تقریر کرتے 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 کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ 10 وہ صحابہ ہیں جس کو رسول کریم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی. میں عجیب، میں حیران. میں اس وقت تو خاموش رہا. جب مولوی صاحب نے تقریر ختم کی میں اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب، کہنے لگا ہاں، بیٹی سے تو فرمایا تیرے عمل تیرے کام آئیں گے، اور 10 صحابہ کو رسول نے جنت کی ٹکٹ ان کی زندگی میں دے دی. تو یہ ٹکٹ حضرت فاطمہ زہرا کو کیوں نہ دے دی کہ تو بھی جنت میں جائے گی، آپ عمل کرے یا نہ کرے، بہرحال تیری لیے جنت یقینی ہے، اسے کیوں نہ فرمایا. تو مولوی صاحب خاموش رہے. تو ایک دوسرا آدمی بولا، مجھے کہنے لگا بھائی دیکھ مولوی صاحب سے زیادہ بحث نہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں. میں بتاؤ. کہنے لگا کہ سیٹیں ختم ہو گئی تھی، آپ یہی 10 تھے، اگر کوئی سیٹیں ہوتی تو بی بی کو بھی جنت کی وہ ویزا مل جاتا، ورنہ تو رسول کریم اب کیا کر سکتے تھے. یہ ہے ہمارے علاقے کے ملک کے مولوی،
اچھا ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ میری بات سے ناراض نہ ہونا. یہ میری بات ہے مولوی صاحب جو یہ فرما رہے ہیں نا مولوی صاحب، میں آپ کو سنا رہا ہوں. آخر میں بھی تو علماء کی وہ رہتا ہوں نا، علماء کی محفل میں بھی کچھ نہ کچھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو سامعین ناراض نہ ہونا. تو یہ آپ نے بھی ایسے باتیں، کچھ تو مولوی آپ کے پاس بھی ایسے ہوں گے، ہمارے علاقے میں تو ایسے ہی آئیں. تو ایک مولوی صاحب نے تقریر فرما رہے تھے اور تقریر میں فرمایا دیکھو لوگوں، جب نماز پڑھو تو نماز کے اتحیات میں یہ سورہ، یہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے نماز کے آخر میں، یہ فرض ہے. اگر نہ پڑھو گے درود ابراہیمی تو پھر نماز نہ ہوگی. میں نے عرض کیا مولانا صاحب یا درود ابراہیمی سنا دیں؟ کہنے لگے یہ ہے درود ابراہیمی. اس نے پھر سنا دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آپ بھی پڑھتے ہوں گے سلم و برکت و رحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. درود مولوی صاحب نے سنا دیا. میں نے بھی کچھ اس سے سنا تھا، آج مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. وہ ایسے ہی طرح پڑھ رہے تھے وہ درود ابراہیم. میں تو مختصر پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ذرا مولوی صاحب سے ضرور عالم تھے، وہ ذرا زیادہ پڑھ رہے تھے جو ہمیں اتنا یاد نہیں رہتا. میں نے کہا مولوی صاحب آل محمد کون ہے یہ بھی تو بتا دیں. کہنے لگے یہ آل محمد ہیں حضرت امام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آل محمد ہے، تو نہیں جانتا؟ میں نے کہا آل محمد ہے تو پھر آپ نے یوں کیوں نہیں کہا حضرت امام حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ درود تو آل محمد پر فرض تھا. جب تم نے ان کا نام لیا تو راضی اللہ کیوں کہا؟ مطلب کہنے لگے زیادہ بات نہ کرو، اللہ ان پر راضی بھی ہے، اللہ راضی بھی ہے. میں راضی تو ہے مگر تیرا فرض تھا ان پر درود پر، تیرا فرض ادا نہیں ہوا. اب عجیب بات ہے، ویسے درود نماز میں پڑھتے ہیں، دعا میں بھی درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود پڑھتے ہیں آل محمد پر. اور پھر اگر وہ بعد میں کوئی نام لے تو راضی اللہ کہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ اور ایک بات مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر یہ ایک پارٹی تھی جو حضرت علی کے مقابلے میں آئی، اور ادھر حضرت علی، ان کے درمیان جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں. صرف 13,000 آدمی، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ان سے. ہمارے سردار ہیں حضرت علی ہوں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سارے حضرت یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے تو مالک ہیں، ہمارے تو یہ ہادی ہیں. تو ان سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، 13,000 آدمی مر گئے، قتل ہو گئے. تو میں نے کہا مولوی صاحب حق پر کون ہے؟ کہنے لگا یہ کچھ نہیں کہا، دونوں حق پر. میں نے کہا کبڈی کھیل رہے تھے، آخر دونوں حق پر ہے، قتل ہوئے، کوئی تو غلطی پر ہوگا. نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایسے بلوائیوں نے لڑا دیا. پہلے کہتے تھے یہودی نے لڑا دیا. اب ایک نئی تکنیک آئی ہے، بڑے سمجھدار مولوی اٹھے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم انہوں نے سوچا اگر ہم کہیں یہودی نے لڑا دیا تو یہودی اس پردہ دار خاتون سے بھی نہیں مل سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودی فوجیں بنا کر میدان جنگ میں کیسے آتے، جس کی فوج میں آتے. یہ بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے، زیادہ جواب دینا ہوگا. تو اب کہیں بلوائیوں نے لڑا دیا. میں نے کہا بلوائی کس کی فوج میں تھے؟ یہ ہم کچھ نہیں کہہ، بس تھے ایسے تھے. میں نے کہا یار کچھ تو سوچنا ہوگا. وہ حضرت علی کی فوج میں تھے. تو میں نے کہا تو پھر تو حضرت علی حق پر نہیں ہے. نہیں ہم یہ نہیں کہا، حضرت علی حق پر ہے. اب یہ آپ سوچتے رہے، میں کیا کہوں؟ میں نے کہا مجھے کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے ایک حق پر تھا، ایک حق پر نہ تھا. ایک طرف سے جو قتل ہوئے وہ جنتی نہیں، دوسری طرف والے جنتی ہیں. نہیں اس نے کہا تو صحابہ کرام کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا میں خاموش ہوئے. مولوی صاحب ناراض بھی ہو رہے تھے. اور پھر ان کو غازی بھی تو تلاش کرنا ہوگا. میں نے کہا بھائی غازی تلاش نہ کریں، بس میں خاموش ہوں آپ کے سامنے. اچھا میں نے کہا وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان بھی جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں. تو اس میں 80,000 آدمی قتل ہوئے. غلطی کس کی تھی؟ کہنے لگا وہ تھوڑی سی مسٹیک حضرت امیر معاویہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس سے ہوگی مسٹیک تھوڑی سی. اچھا یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی 80,000 آدمی قتل ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ رضی اللہ, ہاں رضی اللہ ہے, صحابی ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا وہ پھر وہ تم تو مولوی صاحب امام حسن امام حسین اہل بیت رسول جو ہے آل رسول ان کو تم نہیں مانتے. کہنے لگے نہیں جی ہم مانتے ہیں. اچھا کیسے مانتے ہو؟ یزید نے تو امام حسن شہید کیا تم اسے. وہ کہنے لگا ہم بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں امام حسن حسین کو اور یزید پر لعنت بھیجتے ہیں. میں نے کہا اچھا یزید پر لعنت بھیجتے ہو؟ وہ معاویہ نے جس نے حضرت علی سے جنگ کی, بندہ قتل ہوا 80,000, اور پھر یزید جو معاویہ کا بیٹا تھا اس نے علی کے بیٹے سے جنگ کی, بندہ قتل ہوا 70-72, یزید پر لعنت بھیجتے ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. مولوی ذرا سوچنے لگا. ایک اور آدمی محفل میں بیٹھا تھا, اس نے کہا شاہ جی بکواس مت کر, تجھے علم نہیں ہے, ہم یزید پر لعنت اس لیے بھیجتے ہیں جو اس نے تو کام کچھ بھی نہیں کیا, صرف 70-72 آدمی مارا, ملامت اٹھائی نا. حضرت امیر معاویہ کا ہم احترام کرتے ہیں کہ اس نے کام تھوک کا کیا. اب میں کیا کہہ سکتا تھا, میں تو خاموش رہا. تو آپ اب یہ سامعین آپ خود سوچیں یہ ہمارے مولوی صاحب کیسے ہیں, یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. چلو یہ آپ ہی سوچیں گے, میں تو نہیں سوچ سکتا. تو یہ فیصلہ آپ پر ہے. اور ایک بات اور, وہ جو ہو گیا ہو گیا. بات یہ ہے کہ حضرت مولوی صاحب نے تقریر کی کہ حضرت عثمان کے گھر میں بلوائی داخل ہو گئے. بلوائی تو باہر کھڑے تھے, جو 4,000 تھے, 2,000 تھے, 1,000 تھا, جس طرح مجھے تعداد کا علم نہیں ہے, مولوی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو علم ہے, مجھے علم نہیں. بہرحال 1,000 تعداد میں تھے, وہ باہر تھے کیونکہ دروازے میں امام حسن امام حسین علیہ السلام پہرا دے رہے تھے, وہ کسی کو داخل نہ ہونے دیتے تھے. مگر ادھر وہ کسی اور طرح سے مکان کی چھت پر چڑھ گئے, کچھ بلوائی, سار تو نہیں چڑھ گئے, کچھ 10-15 آدمی مکان کی چھت پر چڑھ گئے, چھت کاٹ کر نیچے اتر گئے. جب وہ نیچے اترنے لگے حضرت عثمان نے اپنے غلاموں سے فرما دیا خبردار جنگ نہیں کرنا, جو غلام میرا جنگ نہ کرے گا, ان بلوائیوں کو نہ مارے گا, میں مرنے کے بعد اسے آزاد کر دوں گا. تو اس لیے غلام بھی نہیں لڑے. حضرت عثمان نے آپ نے بھی خود ہاتھ نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حرمت مدینہ تھی, کیونکہ مدینہ رسول کریم کا شہر تھا, حرم تھا, امن کی جگہ تھی. وہاں پر خون ریزی, حضرت عثمان نہ چاہتے تھے کہ یہاں پر خون ریزی ہو, اس لیے حضرت عثمان نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھایا اور غلاموں کو بھی روک دیا. کسی نے ایک بلوائی کو بھی زخمی تک نہیں کیا, حتیٰ کہ کسی کی قمیص بھی نہیں پھاڑ دی. حضرت عثمان آرام سے شہید ہو گئے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں سبحان اللہ, اور آخر وقت تک قرآن پڑھتے رہے. خیر قرآن پڑھنا نہ پڑھنا ہو تو وہ تو ان کی مرضی, حضرت عثمان جانے, ان کا کام جانے, یا مولوی صاحب جانے, پتہ نہیں اس وقت قرآن پڑھنا ضروری تھا یا لڑنا ضروری تھا. لڑنا تو نہ تھا, حرم رسول تھا, وہ تو حرم رسول کے احترام میں بس گردن جھکا کر قتل ہو جانا تھا, لڑنا نہ تھا. یہ تو حضرت عثمان نے کہا تھا. اور پھر جب حضرت علی کے دروازے پر حضرت عمر آئے صرف 40-50 آدمی لے کر, دروازے کو جلا دیا. بی بی فضل زہرا نے دروازے کے پیچھے سے فرمایا اے ابن خطاب, ایک تو ہمارا قضیہ ہو گیا ہے, دوسرا تم نے کیوں ہم پر یہ مصیبت پیدا کر رکھی ہے. تو حضرت عمر نے جب آواز سنی بی بی کی تو جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری, دروازہ گرا, بی بی پر دروازہ گرا, بی بی گر گئی اور دروازہ اس کو اوپر جا پڑا. بارش جس طرح ہو رہا ہے, قصہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ بی بی کا بچہ شہید ہو گیا. اب مولوی صاحب کہتا ہے شیعہ جواب دیں علی شیر خدا کیوں نہیں لڑے, جبکہ آپ شیر خدا تھے. اب مولوی کو سامعین آپ جواب دیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر حضرت عثمان نہیں لڑے اس نے ٹھیک کیا کیونکہ حرم رسول کا احترام تھا, اگر علی نہیں لڑے اس نے بہت برا کیا. اب شیعہ جواب دیں. اب یہ مولوی سے آپ پوچھیں یہ مولوی کیسی بات, علی پر لڑنا فرض تھا, حضرت عثمان پر لڑنا فرض نہ تھا, وہ خاموشی سے قتل ہو گئے. حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں, بیٹیاں لاش پر ماتم کرتی رہیں, غلاموں کو بھی روک دیا, خود بھی نہ لڑے, اس نے ٹھیک کیا. اگر علی نہ لڑے, علی نے بہت غلطی کی.
اب یہ مولوی کی ایک ہی مولوی اور دو باتیں، جس کو میں مولوی صاحب کی کس بات کو اچھا سمجھوں، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر یہ مولوی صاحب کی اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں، مگر اس وقت اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس سامعین فی الحال انہی باتوں پر غور کرنا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو مجھے سمجھا دینا کہ ان باتوں میں مولوی صاحب کا اس طرح تضاد اور میں کس بات کو صحیح سمجھوں، تو یہ آپ ہی بتا دینا۔ جو میں نے جن باتوں میں تضاد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دی ہیں اور میں انہیں آپ کو سنوا دی ہیں، آپ بھی غور کرتے رہنا، ہم بھی غور کریں گے، اور خدا معلوم جو کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔